اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ 21ویں شب اور 24واں پارہ مکمل پڑھا گیا۔ 23ویں پارے میں سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات کے کچھ مضامین کل بیان ہوئے تھے۔ اسی میں تھوڑی بات یہ مجھے مکمل کرنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور ان آزمائش کے لفظ سے تو ہمیں ڈر لگ سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے تسلی کا سامان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بندوں کو آزمانے کے لیے، کام کے لیے آمادہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب بندہ آمادہ ہو جاتا ہے تو پھر میں بندے کے ساتھ اپنی مدد شامل کر دیتا ہوں۔ اب اسی مثال میں جو کل بات گزری کہ ایک بڑی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا تھی کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کرے گا؟ پھر وہ بیٹا جو اتنے رونے دھونے کے بعد نصیب ہوا ہو، کیوں ذبح کریں بھائی؟ لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ہی نے دیا، اس لیے بس اللہ کے حکم کے آگے چوں چرا کیسے؟ تو جب اللہ کا اس حکم کو پورا کیا تو اللہ نے بیٹے کو لیا نہیں، بیٹے کی قربانی مانگی، اور گویا یہ دیکھا کہ سامنے سے رد عمل، سامنے سے رسپانس کیا آتا ہے، وہ فوراً آمادہ، بس اس پر پاس کر دی، اس پر قبول کر لیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم صرف یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آپ جواب کیا دیتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بچے کو بچا لیا، بیٹے کو بچا لیا، اور اس کے بدلے میں اللہ نے جانور کو بھیج دیا جنت سے۔ پھر وہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے سنت ٹھہری کہ ہم بقرعید میں جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی آزمائش ہے۔ پھر ایک آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی کیا، جو پہلے بھی گزری 17ویں پارے میں، کہ جب قوم کو دعوت دی توحید کی، اور اس دعوت کے ضمن میں ایک دن ایسا آیا کہ قوم کے بت خانے میں داخل ہو کر سارے بتوں کو پاش پاش کر دیے۔ قوم جب میلے سے واپس آئی اور دیکھا کہ ہمارے تو سارے بت گرے ہوئے، مرے ہوئے، ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، ارے بھائی یہ کس نے کاروائی کری؟ ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بطور سزا کے آگ میں ڈال دیا گیا۔ اب یہ میں بہت آسانی سے سنا تو رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، لیکن ہم کوئی اپنے اوپر تصور کریں فٹ کر کے اس معاملے کو، کہ مجھے یہ کہا جائے کہ تمہاری اس کام کی وجہ سے، تمہاری اس نیکی کی وجہ سے ہم تمہاری جان لے لیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ بابا ہماری جان نہ لو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا تو کاروبار ہے، میں جو کام جس کام سے آپ کو اعتراض ہے وہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام پکے رہے۔ پھر اللہ نے کیا کرا؟ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، جو پہلے بھی میں مضمون سنا چکا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ اسباب کی پابند نہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ میں تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈلوایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جلنے نہیں دیا۔ یہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے تیسری بڑی قربانی دی، اور ابراہیم علیہ السلام اس میں اس طرح سرخرو ہوئے۔ یہ کچھ باتیں سورہ صافات کی تھی جو کل میں نے آپ کو سنانی تھی، رہ گئی تھی، اس نے میں نے ابھی آپ کو بتا دی۔ پھر اس کے بعد سورہ صاد ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کے سرداران سے جو مکالمہ ہوا، اس حوالے سے ایک بات سنائی۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو جب دعوت دیتے تھے توحید کی، ان کو بڑا غصہ آتا تھا کہ ہمارے بتوں کے خلاف آپ کیوں بات کرتے ہیں، ہمارے بتوں کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو جو کرنا ہے کریں، ہمارے بتوں کا نام نہ لیں۔ یہ بڑا بنیادی بڑی وجہ تھی جھگڑے کی۔ لیکن اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے سہارا بنے ہوئے تھے۔ مکے والے مخالفت کرتے تھے، لیکن چچا کی وجہ سے کچھ انتہائی کاروائی نہیں کر سکتے تھے۔
اس لیے کہ یہ پتا تھا کہ چچا ان کے ہم نوا تو نہیں ہیں، لیکن چچا کی اخلاقی سپورٹ ان کو حاصل ہے۔ جب ابو طالب بوڑھے ہوئے تو مکے والوں نے مشورہ کیا کہ بھائی ان کے ہوتے ہوئے تو ہم کچھ کر نہیں سکے، اور کل کو جب یہ فوت ہو جائیں گے ان کے چچا، اور پھر ہم ان کے خلاف کچھ کارروائی کریں گے تو لوگ کہیں گے دیکھا چچا کی موجودگی میں تو کسی کو ہمت نہیں ہوئی، اب بیچارے چچا چلے گئے تو سب نے ان کے خلاف آستینیں چڑھا دی۔ اس لیے بہتر ہے کہ چچا کی حیات میں ان سے معاملہ کر لیں اور اس معاملے کو حل کر لیں، اس معاملے کو سیٹل کر لیں۔ تو یہ مکے کے سرداران ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ تو ہمارے ہاں بڑی عزت والے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو چچا ہیں انہوں نے ایک ایسی مہم چلائی ہے جس سے پورا مکہ انتشار کا شکار ہے، گھر گھر میں جھگڑا ہے، اور یہ سارا جھگڑا آپ کے بھتیجے کی وجہ سے ہے۔ تو آپ مہربانی کریں اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہا کرے۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور یہ کہا کہ بھتیجے یہ مکے کے سرداران میرے پاس آئے ہیں تمہاری شکایت لے کر، ان کی بات سن لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جان یہ میری شکایت تو لے کر آئے ہیں، میری بھی تو سنیں۔ میں ان سے کیا کہہ رہا ہوں؟ میں تو ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بات صرف میری مان لیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، ایک بات میری مان لیں اور پھر مجھ سے یہ نہ جھگڑا کریں۔ سارا عرب سرنگو ہو جائے گا ان کے لیے، سارا عرب ان کے قدموں میں ہوگا، مجھے ان سے کچھ بھی غرض نہیں ہے، بس ایک بات میری مان لیں۔ ابو طالب نے سرداران کی طرف دیکھا، اگر ایک بات سے سارا عرب ہمارے قبضے میں آ جائیں تو ایسی ایک نہیں 10 باتیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کیا ہے وہ بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بات ہے لا الہ الا اللہ، یعنی تم توحید کو اختیار کر لو، میرا تم سے اس کے سوا کوئی جھگڑا نہیں۔ باقی رہی یہ بات، اب اگلی سنیے گا، باقی رہی یہ بات کہ میں اس بات کو چھوڑ دوں، تم چچا کو درمیان میں ڈال رہے ہو، چچا کو واسطہ بنا رہے ہو، تو چچا ہیں۔ میں اتنا واضح ہوں اپنے اس پیغام میں کہ تم میرے اوپر، اب یہ جو اگلی بات ہے یہ سارے بچوں نے اسکول میں بھی پڑھی ہوئی ہے لیکن ہم نے کبھی سمجھا نہیں، نہ ہمیں کوئی پڑھانے والا سمجھاتا ہے کہ اس جملے کا مطلب کیا۔ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ کیا مطلب ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند؟ کوئی آسان تو نہیں ہے نا، ہم تو سورج کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے، ٹکٹکی باندھنا تو دور کی بات ہے، ایسی تپش ہے۔ اس سورج کو میرے ہاتھ میں دے دیا جائے یہ تو قابل تحمل کام ہی نہیں۔ آپ نے تو چچا سے کہا، آپ اگر اتنا بڑا بوجھ بھی مجھ پر ڈالیں کہ مجھے یہ کہیں کہ ایک ہاتھ میں سورج لے لو ایک ہاتھ میں چاند لے لو اور یہ کام چھوڑ دو تو بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ کیا مطلب؟ اپنے کام میں، اپنے مشن میں، اپنے منشور میں، اپنے مقصد میں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اتنے پکے، اور امت کو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ابھی صافات میں گزرا کہ حالات تو آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، جمنا ہے، جمے رہنا ہے، اور ان حالات میں ان باتوں کی وجہ سے ہلنا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، ہمت رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں بیان کیا۔ دوسرا مضمون داؤد سلیمان علیہ السلام، ان کا ذکر کیا لیکن ان کا تذکرہ پہلے میں کر چکا۔ لیکن ایک مضمون اور پہلے بھی تھوڑا سا گزرا لیکن بہت اہتمام سے اللہ نے ذکر کیا، اس لیے میں دوبارہ سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ حقیقت مجھے بھی سمجھا دے۔ داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، صرف ان 2 کا نہیں دیگر کئی نبیوں کا نام لیا۔ نام لینے کے بعد اللہ نے ایک خاص وصف ان کا ذکر کیا۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی جب بات اللہ کرتے ہیں
تو قصہ سنانے کے لیے نہیں بتاتے، بلکہ وہ ہمارے لیے قابل عمل بات ہوتی ہے اس لیے سناتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بھئی ہماری معلومات میں اضافہ ہو گیا، اچھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، اچھا آج تو بہت مزہ آیا یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے سنا، نہیں، یہ بات نہیں۔ وہ سارے قصوں میں میرے آپ کے لیے سبق ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کا ایک جملہ، ایک صفت اللہ نے بتائی، بہت مختصر گزر گئے باری تعالیٰ وہ جملہ کہہ کر، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے ان نبیوں کو خاص کرا تھا آخرت کے تذکرے کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ان نبیوں کا ایک بڑا کام یہ تھا کہ آپس میں آخرت کو یاد رکھتے تھے۔ ہمارے یہاں میں بیان کر رہا ہوں اور آپ بیان سن رہے ہیں، تو بھی پتہ نہیں آخرت کا تذکرہ ہوگا نہیں ہوگا، اور جب یہاں سے اٹھیں گے تو کیا بات ہوگی، کیا نئی تازی، آج ڈالر کا کیا ریٹ تھا، کیا لگتا ہے پیٹرول کا کیا ہوگا، سونے کو کیا آپ لوگ فورسی کر رہے ہیں، واہ بھائی میں بھی سیانہ آپ بھی سیانہ، اور کوئی ہم میں مرنے کے بعد کو یاد نہیں کرے گا۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، پھر کہا اگلا جملہ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور چونکہ یہ آخرت کو یاد کرنے والے تھے اس لیے یہ ہمارے ہاں بہت خاص بندے ٹھہرے۔ تو اللہ کے یہاں قرب حاصل کرنا تو ایک بڑا کام، اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے نماز، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آخری عشرہ شروع ہو گیا، تاقرات ہے پہلی۔ ہمارے یہاں ایک رواج چل پڑا، وہ رواج کسی درجے میں تو اچھا ہے، لیکن کسی بھی سبب کو اصل سمجھ لینا یہ ناسمجھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وضو نیکی کا کام ہے، لیکن وضو برائے نماز ہے، وضو برائے وضو نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی وضو کرے اور ثواب کا کام سمجھ کر کرے اور پھر وضو کر کے مسجد سے نکل جانے لگے تو ہمیں تعجب ہوگا، آپ مسجد میں میرے ساتھ داخل ہوئے، وضو خانے میں میرے ساتھ وضو کر رہے تھے، تو مسجد کا ہال تو ادھر ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں گیٹ کی طرف؟ میں نے وضو کر لیا، میں نے سنا ہے وضو کرنے پر 10 نیکیاں ملتی، یہ کوئی سمجھداری کی بات ہے؟ وضو کے لیے نہیں ہے، وضو نماز کے لیے ہے۔ تو میرے دوستوں بیان کے لیے نہیں ہے، ہمارے یہاں تاقراتوں میں بیان ہوتا ہے، یا آپ بیان سن رہے ہیں ابھی، تو یہ بیان کام کے لیے ہے، بیان کے لیے نہیں ہے۔ تو میں ابھی کیا بات کر رہا ہوں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ سے ہمیں تعلق مل جائے، تو ایک بڑی بات جو حدیث میں بیان کی، ہمارا مسئلہ کیا بن گیا، ایک اور بات سے بات نکلتی ہے تو بات کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ کوئی وظیفہ ہمیں بزرگ بتائیں تو ہم بڑی توجہ سے سنیں گے، اور بیان ختم ہوگا تو بیان کے بعد آ کر کہیں گے ذرا لکھ کر دے دیں، اور وہ وظیفہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام دے اس پر کوئی توجہ نہیں۔ کوئی وظیفہ بتا دیں فلانے کام کے لیے اور جواب میں یہ کہہ دینا کہ نماز حاجت پڑھ لو، تو سمجھتے ہیں ترخواہ دیا، دیکھو ہمیں کوئی وظیفہ نہیں بتایا۔ تو اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی فرمائی کہ بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا اس سے زیادہ کسی چیز سے جو میں نے فرض کی، جو فرض کام ہے، فرض نماز ہے، اس سے جو اللہ کا قرب حاصل ہوگا کسی سے نہیں ملے گا۔ پھر جو کسر رہ جائے اس کے لیے نفلیں۔ تو تاخرات عبادت کے لیے، باتیں کرنے کے لیے نہیں، جھانک کر گزاری، کیوں؟ ابھی کھانا آنے کا ہے، رونق ہے، کیا رونق ہے؟ بیٹھ کر گپ شپ ہو رہی، خوش ہو رہے ہیں کہ روشنی، لائٹیں کیسی لگی ہوئی، رونق لگی ہوئی۔ رونق باتوں کا نام ہے، کام کا نام ہے کہ ایک معتکف اس کونے میں رو رہا ہو، دوسرا معتکف دوسرے کونے میں قرآن پکڑ کر ہاتھ میں لیے ہوئے ہو، تیسرا تسبیح لے کر بیٹھا ہوا ہو، چوتھا صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہو، یہ تو ہے کام۔ اور یہ معتکف تو میں بطور مثال کے کہہ رہا ہوں، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ خیر،
دوسرا کام اس آیت سے کیا سمجھ میں آیا؟ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار. جو آخرت کا تذکرہ کریں گے، مجھ سے ملاقات کا تذکرہ کریں گے، مرنے کے بعد کی زندگی کا تذکرہ کریں گے، ان کا ہے مجھ سے تعلق. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں. آگے سورہ زمر ہے جو کل شروع ہوئی تھی، آج 24ویں پارے میں مکمل ہوئی. زمر گروہ در گروہ کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخری رکوع میں جو آج پڑھا گیا، یہ ارشاد فرمایا کہ جنت ہو یا دوزخ ہو تو اہل جنت بھی اور اہل دوزخ بھی جنت اور دوزخ میں لے جائے جائیں گے گروہ در گروہ. ریوڑ جیسے چل رہا ہوتا ہے، ایسے جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوزخ میں گروہ در گروہ جا رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے دوزخ میں جانے والوں سے. پھر دوسرا مضمون اس صورت میں توحید کا ہے. توحید کا مضمون پھر میں عرض کروں گا کہ بار بار ایک ہی بات میں دہرا رہا ہوں، اللہ کرے میرے دل میں بھی اتر جائے کہ اللہ کو ماننے کا نام توحید نہیں ہے، اللہ ہی کو ماننے کا نام توحید ہے. اس لیے دو جگہ اس صورت میں وہ مضمون بیان کیا جو میں نے پہلے بھی سنایا، اور میں نے یہ کہا کہ کئی دفعہ قرآن نے ذکر کیا، اس لیے ہم بھی کئی دفعہ ذکر کریں گے. اے میرے بندو، جب تم پر کوئی مشکل آتی ہے تو تم میرے پاس آ جاتے ہو، پھر تو لمبی لمبی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہو، پہلی صف میں بھی نظر آتے ہو، اور جب وہ مشکل میں حل کر دوں تو کہتے ہو ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی محنت کری، ڈاکٹر نے بڑی توجہ کری، وہ تو شکر ہے میں آغا خان چلا گیا ورنہ تو کباڑا ہو جاتا. واہ بھائی، صحت دی میں نے، شفا دی میں نے، ناراض نہ ہو کوئی ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے. تو سبب ہے نا. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا اور تم تو میرے سے لو لگا رہے تھے، اور جب مسئلہ حل کر دیا تو پلٹ کر میری طرف آتے بھی نہیں ہو. یہ قرآن نے کہا، اسی صورت میں کہا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. پریشانی آ جائے تو میرے پاس آتے ہو. ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ. پھر مجھے یاد بھی نہیں کرتے. جیسے میں اور آپ آپس میں کہتے ہیں یار تم تو مجھے لفٹ بھی نہیں دیتے، ایسے اللہ شکوہ کر رہے ہیں، پریشانی دور، تم میرے پاس پلٹ کر نہیں آتے. پھر اسی صورت میں لیکن 24ویں پارے میں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. پریشانی آئی میرے پاس آتے ہو. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ. پریشانی دور ہوئی تو اپنی نسبت، اپنی بات، شکر ہے نا میں نے یہ فیصلہ کرا، شکر ہے نا میں نے یہ کام کرا، تم کیا حیثیت رکھتے ہو بھائی، یہ تو میں نے تمہارے ساتھ کرا. پھر تیسرا اسی صورت میں کیا آپ کو بتا رہا ہوں، توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. یہ تذکرہ ہو کہ اکیلے اللہ کرتے ہیں تو چہروں پر بل آ جاتا ہے، پیشانی پر بل آ جاتا ہے، چہرے بدلنے لگتے ہیں. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ کاروبار بھی تو کچھ ہے، سبب بھی تو کچھ ہے، علاج بھی تو کچھ ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور میرے علاوہ سبب کا تذکرہ کیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں. ہاں یہ اب آپ نے صحیح بات کری. واہ بھائی. ہاں نا، کہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں میری مرضی چلتی ہے. وہ یہ بھی اس جگہ کہا افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی. میں تمہیں کسی پریشانی میں مبتلا کروں، کوئی دنیا کی طاقت ہے تو میں اس سے نکال سکے. میں تمہیں نوازوں، کوئی دنیا کی طاقت ہے جو میری نوازش کو تم سے روک سکے. یہ تو سب کچھ میں کرتا ہوں. یہ ہے ایمان. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کی حقیقت ہمیں عطا فرمائے. اس حقیقت کو مانگنے کی بھی ضرورت ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصور دعاؤں میں ایمان کا کمال مانگا گیا. میں نے کئی دفعہ یہ بات کی، حضور کی دعائیں بیان، حضور کی ہر دعا گویا مستقل بیان، اور حضور کی ہر دعا گویا مستقل نصیحت. حضور نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ایمان کا کمال عطا فرما، تو کیا حضور کے پاس ایمان کا کمال نہیں تھا؟ وہ تو مجھے اور آپ کو سنایا، اس لیے یہ بات فرمائی. پھر اگلی سورت اس پارے میں سورہ مؤمن ہے. اچھا، میں نے آپ کو یہ عرض کیا شروع پہلی رات یا دوسری رات کہ یہ جو قرآن پاک جس ترتیب سے ہمارے سامنے ہے، پہلی سورت ہمیں تلاوت میں جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو فاتحہ نظر آتی ہے، پھر بقرہ، پھر آل عمران. اس ترتیب سے یہ سورتیں نازل نہیں ہوئی. قرآن پاک کے نزول کی ترتیب الگ ہے، اور قرآن پاک جس ترتیب سے ہمارے پاس آج موجود ہے وہ ترتیب جدا ہے. ایک بات، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ترتیب نزول کی تھی، یعنی جس ترتیب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، یہ اسی ترتیب سے ہمیں پڑھنا چاہیے، اور جس ترتیب سے اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ حضور کی بتلائی ہوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. نزول کی ترتیب بے شک جدا تھی، لیکن حضور علیہ السلام ہی نے اس ترتیب پر قرآن کو رکھا، اس سیکوینس میں جو ہمارے پاس ہے. یہ کسی عالم کا، کسی امام کا یہ کام نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے یہ ترتیب دیا. البتہ اب ابھی کی بات کی طرف آ رہا ہوں، جس وجہ سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ یہ سورہ مؤمن 24ویں پارے میں، پھر 24ویں پارے ہی میں اگلی سورت حامیم سجدہ، پھر کل 25واں پارہ ہے اس میں شورا، پھر زخرف 4، پھر دخان 5، پھر جاسیہ 6. یہ 25ویں پارے میں 4 سورت. پھر پرسوں 26واں پارہ، اس کی پہلی سورت احقاف. یہ 7 سورتیں، ان 7 سورت کی ابتدا حامیم سے. اور صحابہ کہا کرتے تھے کہ یہ سورتیں قرآن پاک کی زینت ہیں، دیباج ہیں، اور یہ جس ترتیب سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ پہلے مؤمن، پھر حامیم سجدہ، پھر شورا، پھر زخرف، پھر دخان، پھر جاسیہ، پھر احقاف، تو اسی ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورتیں نازل ہوئی. اس سورت کی ابتدائی جو آیتیں ہیں 3، حامیم اگر اس کو 1 شمار کریں، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم 2، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر 3. جو شخص صبح کو آیت الکرسی پڑھے اور پھر یہ حامیم سے لے کر الیہ المصیر تک پڑھ لے، شام تک اللہ کی حفاظت میں رہے. شام کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہے. پھر اس سورت کا نام مؤمن اس واسطے ہے، کل بھی میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ اس سورت میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک مرد مومن کا ذکر ہے. مرد مومن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک نے یہ کہا وقال رجل مؤمن، اس لیے میں یوں تعبیر کر رہا ہوں. یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، فرعون کے قبیلے میں سے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، لیکن اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتا تھا، اور فرعون کو اور فرعونیوں کو اس نے دعوت دی. میں نے کل بھی آپ کو کہا کہ یاسین میں جس حبیب نامی شخص کا ذکر، اس نے نصرت کری، تائید کری، تعاون کرا نبیوں کا. نبیوں کا تذکرہ اتنی تفصیل سے نہیں جتنا تفصیل سے اس غریب حبیب نامی شخص کا. اور یہاں فرعون کے قبیلے کا آدمی جس کا نام بھی ہمیں قرآن نے نہیں بتایا، قرآن نے اس کا نام لیا گویا مرد مومن، لیکن اس کی گویا تقریر قرآن میں 2 رکوع پر ذکر کی. کیوں؟ میں نے کل بھی کہا کہ اللہ کے ہاں یہ نیکی بہت قابل قدر ہے. کون سی نیکی؟
کہ کسی کی خیر خواہی میں اس کو دین کا پیغام پہنچانا، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ یہ مرد مومن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، بس چپکے سے ایمان لے آتا، بات ختم ہو جاتی۔ اس نے اس پر اکتفا نہیں کیا، اس نے اپنی قوم کو سمجھایا، اور قرآن نے ذکر کیا، اے میری قوم، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ تم اگر موسیٰ کی بات کو نہیں مانو گے تو تم پر ایسے عذاب آئیں گے جو ماضی میں قوموں کے عذاب کے ہم قصے سنتے، اور اے میری قوم، اس موسیٰ نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ یہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے جس کو تم اتنا دشمن بنا بیٹھے ہو؟ اور اگر کل کو یہ ثابت ہو جائے کہ یہ سچا تھا تو تم کیا کرو گے؟ اگر بالفرض مان بھی لو کہ یہ ڈھونگ رچا رہا ہے، سچا نبی نہیں ہے، تو بھی تمہارا بگاڑ کیا رہا ہے؟ تم سے کہہ کیا رہا ہے؟ اور میری قوم، اگر تم میری مانو تو آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے چل پڑو، میں تمہیں آخرت کا راستہ دکھا رہا ہوں، اور اگر میری بات کو نہیں مانو گے تو وجہ تو بتاؤ کہ تم کیوں میری بات نہیں مانو گے؟ میں تمہیں کائے کو کیا کس بات کی طرف بلا رہا ہوں؟ اپنی طرف بلا رہا ہوں؟ میں تم سے پیسے مانگ رہا ہوں؟ میں تو تمہیں اللہ رب العزت کی طرف بلا رہا ہوں، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ اللہ جو بڑی زبردست ذات ہے، اور وہ اللہ جو بہت بخشنے والا ہے۔ اور جن بتوں کو تم پوج رہے ہو اور جس فرعون کو تم خدا مان رہے ہو، اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ویسے اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، کل کو تم یاد کرو گے میری باتوں کو، ابھی تو نہ مانو لیکن بعد میں پچھتاؤ گے۔ کیسا درد ہے! یہ تو میں نے بہت مختصراً 2 رکوع کا مضمون چند جملوں میں عرض کیا۔ کیسا درد ہے! قرآن نے ذکر کیا، کیوں؟ یہ نیکی اللہ کے ہاں بہت معتبر، کہ کسی کی خیر خواہی میں اس کو خیر کی بات پہنچانا، یہ سورہ مومن کا مضمون۔ پھر ایک بڑا مضمون، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ واضح بات ہے مضامین کا انتخاب ہے، سارے مضامین تو ذکر ہو بھی نہیں سکتے۔ ایک مضمون قرآن پاک نے اس جگہ پر دعا کا ذکر کیا اور حکم دیا ہمیں کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ واحد حکم ہے جس کی قبولیت کا وعدہ ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن سن رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف نیکیاں کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ میرا روزہ جو میں نے آج رکھا یہ میرا قبول ہو گیا؟ کچھ نہیں پتا۔ حج کے لیے گئے، قبول ہوا؟ نہیں پتا۔ اور یہ ایسا عمل کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ تم یہ عمل کرو۔ کون سا عمل؟ دعا مانگو۔ میری طرف سے وعدہ ہے کہ دعا قبول ہے۔ لیکن بس 2 باتیں علماء نے لکھی، عجیب بات لکھی کہ دعا، ہم تو مسلمان ہیں نا اللہ کے فضل سے، عجیب بات لکھی ہے، میں تو حیران ہو گیا، کافر کی بھی قبول ہے۔ کافر کی کیا قبول ہوگی؟ ابلیس تک کی دعا قبول ہے۔ میں اور آپ تو جیسے کیسے بھی ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم دعا مانگیں تو پوری تسلی رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم جب اللہ سے دعا مانگو تو اس کا یقین رکھا کرو کہ میری تو دعا قبول۔ اور دوسری روایت جو اسی کی تشریح کرتی ہے، بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک یہ نہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں میری تو دعا قبول ہوئی یا نہیں۔ جو یہ کہے گا اس کی دعا قبول نہیں، اور جو یقین رکھے گا اس کی دعا قبول۔ اب عجیب بات ہے، پھر اگلی بات علماء نے لکھی کہ دعا کے لیے صرف 2 باتیں چاہیے۔ ایک، ناراض نہ ہوئیے گا، روزی حرام نہ ہو، اور دوسرا غفلت کے ساتھ نہ مانگی جائے، بس حلال روزی
اور دل کی پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگے، تھک کر کے جائے گی، پوری تسلی رکھے، تو یہ قبولیت، دعا تو ویسے ہی قبول، اوپر سے رمضان، اوپر سے آخری عشرہ، تاخراتیں، ماشاءاللہ ساری ہی خیریں جمع ہو گئی۔ اس میں ہم دعا کریں اپنے لیے بھی، دعا کریں اپنے بال بچوں کے لیے بھی، لیکن دو باتوں کا اور لحاظ کر لیں جو ہمارے حضرت مولانا احسان الحق صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت اور صحت کے ساتھ ان کا سایہ ہم پر تادیر رکھے، رائبن کے ہمارے بزرگ ہیں۔ ایک بات یہ فرماتے ہیں کہ اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے تو ہر کوئی مانگ لے گا، رو بھی لے گا، مسلمانوں کے لیے ساری دنیا میں اور ساری انسانیت جو وہ بھی تو حضور کی امت ہے، ان کے لیے دعا کرنے والے تھوڑے۔ تو ایک تو اپنے لیے ضرور مانگے، بال بچوں کے لیے بھی مانگے، امت کے لیے بھی مانگے، ایک۔ نمبر دو، جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہماری دنیاوی حاجتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور کوئی حرج بھی نہیں، مانگنی ہے اللہ ہی سے تو مانگیں گے، کس سے مانگیں گے؟ ضرور مانگے، لیکن ہماری بڑی حاجت دنیا نہیں، ہماری بڑی حاجت بچوں کے رزلٹ نہیں، ہماری بڑی ضرورت بچوں کے رشتے نہیں، ہماری بڑی ضرورت مغفرت ہے، ایمان پر خاتمہ ہے، قبر کے عذاب سے حفاظت ہے، دوزخ سے بچ جانا ہے، جنت میں چلے جانا ہے، یہ بڑی حاجت ہے۔ یہ مل گئی اور دنیا میں چٹنی روٹی ملی، بہت فائدے میں۔ تو اس لیے اپنی آخرت کو بھی اللہ سے مانگنا، بال بچوں کی آخرت کو بھی اللہ سے مانگنا۔ خیر، یہ میں نے ارادتاً تھوڑی دعا کی بات کر لی رمضان کی مناسبت سے۔ اگلی سورت سورہ حامیم سجدہ ہے، جو ایک رکوع اس کا رہ گیا اس لیے کہ وہ 25ویں پارے میں۔ اس میں جو بڑی بات ہے، اہم بات ہے، قابل ذکر، یا قابل ذکر کا لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے اس لیے کہ قرآن کا تو ہر مضمون ہی قابل ذکر ہے، لیکن چلیں منتخب مضامین میں سے جو آپ کو سنانا ہے وہ یہ کہ میں نے عرض کیا نا ابھی سورہ صاد میں کہ بہت مکے والوں نے مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کری، ابو طالب کو سفارشی بنایا، وہ تو ایک بات ہے، لیکن ویسے کوئی کسر نہیں چھوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانے میں۔ تو دو باتیں ہمیں سمجھنے کی، ایک یہ کہ وہ اللہ جو بدر میں اپنے نبی کی مدد کر سکتا تھا، اور وہ اللہ جو بدر میں اپنے نبی کو کہے کہ زمین سے مٹی اٹھا کر ان پر دے مارو یہ سب اندھے ہو جائیں گے، تو وہ اللہ اس طرح مکے میں تو اپنے نبی کی مدد کر سکتا تھا، لیکن نہیں کری کیا مطلب؟ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو تکلیف سے گزر پائے۔ کتنی تکلیف ہوگی کہ حبشے کی ہجرت ایک نہیں 2 مرتبہ صحابہ کو اللہ کے نبی نے کرائی، پھر خود مجبور ہو گئے ترک وطن پر۔ کوئی ہم میں چھوڑے گا اپنا گھر، اپنا کاروبار؟ گھر اور کاروبار تو چھوٹی چیز، گاڑی بھی نہ چھوڑے، موبائل بھی نہ چھوڑے۔ ہم جو ایسے محسوس نہ کیجیے گا، میں سمجھانے کے لیے کہ ہمارے ہاں دوسرے پاسپورٹ کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں، جاتے بھی ہیں، وہ تو دنیاوی غرض ہوتی، لیکن کوئی دین کی بنیاد پر گھر چھوڑے گا؟ کیا گزری ہوگی کہ اپنے اثاثے، اپنا گھر نہیں، بال بچے چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو اللہ مدد نہیں کر سکتا تھا؟ کیوں نہیں کرے؟ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے نمونہ بنایا کہ دیکھو دین کے کام میں ابتدا میں آزمائش آئے گی، ہمت پکڑنی ہے۔ تو یہ تو خیر ایک بات میں نے ضمناً کہہ دی۔ دوسری بات ضمناً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کیسی، جیسے میں نے ابھی ابو طالب کے قصے میں بھی سنا ہے۔ تو مکے والوں نے جب دیکھا کہ یہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتے، تو ایک چال اور چلی کہ یہ سختی سے تو باز آ نہیں رہے، مخالفت سے باز نہیں آ رہے، تنگ کرنے سے باز نہیں آ رہے، ان کو کوئی لالچ دو۔ ایک سردار تھا عتبہ ابن ربیعہ، اس نے مکے والوں کو، سرداران کو جمع کیا اور کہا میں نے ایک تدبیر سوچی ہے، لیکن تم مجھے اختیار دے دو، جس کو آپ مینڈیٹ بولتے ہیں۔
تم ہمارے سردار ہو، تمہیں اختیار کی کیا ضرورت، لیکن چلو تمہارا اختیار ہے، مجھے اختیار دے دو کہ میں اس سے نیگوشیٹ کر کے آ جاؤں، میں ان سے بات کر کے آ جاؤں، بس میں نے ایک بات سوچی ہے، مجھے جانے دو۔ تو اختیار لوگوں کو نہیں معلوم کیا بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں مطاف میں نماز پڑھ رہے تھے، حضور کے پاس آ گیا اور بیٹھ گیا، کہا دیکھو بھائی تم تو میرے لیے بھتیجے کی مانند ہو، اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری وجہ سے مکے میں کتنا انتشار ہے، کتنی افراتفری ہے، ایک گھر میں شوہر تمہارے ساتھ ہے، بیوی ہمارے ساتھ ہے، شوہر ہمارے ساتھ ہے، بیوی تمہارے ساتھ ہے، باپ تمہارے ساتھ ہے، اولاد ہمارے ساتھ ہے، باپ ہمارے ساتھ ہے، اولاد تمہارے ساتھ ہے، کتنا انتشار ہے، تو تم اچھے بھلے اور اچھے خاندان کے ہو، مجھے اکیلے میں بتا دو تم چاہتے کیا ہو؟ اگر تمہیں سرداری چاہیے نا تو دیکھو میں پورا اختیار لے کر آیا ہوں، مکے کا نہیں عربوں کا ہم تمہیں سردار بنا دیتے ہیں، اور بولو کیا چاہیے تمہیں؟ اور اگر تمہیں مال چاہیے تو سارے عربوں کا مال اکٹھا کر کے تمہارے حوالے کر دیں گے، تم سے بڑا کوئی مالدار نہیں۔ تمہارا مقصد شادی کرنا ہے تو عرب کی خوبصورت ترین عورت سے تمہاری شادی کرا دیتے، اور اگر یہ جو تم مہم چلا رہے ہو یہ اس وجہ سے چلا رہے ہو کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا تو تمہارا علاج ہم سپانسر کریں گے۔ یہ جب بات کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے منہ کر کے اس کی بات سنتے رہے۔ جب یہ چپ ہوا تو حضور علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور کہا چچا آپ کہہ چکے ہیں اپنی بات؟ ہاں جی میں کہہ چکا، اب میری بھی سنو۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کچھ نہیں سنائی، یہ جو صورت ہے حامیم سجدہ اس کا پہلا رکوع پڑھنا شروع کیا، اور جب اس آیت پر پہنچے جس پر ہم نے شاید 15ویں رکعت میں رکوع کیا، فَإِنْ أَعْرَضُوا، والی یہ حضور نے پڑھنا شروع کری فَإِنْ أَعْرَضُوا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا، لڑائی کے لیے نہیں، مارنے کے لیے نہیں، چپ کرانے، بس 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 میں سمجھ گیا، نہ پڑھیں اور ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، یہ اس کافر نے کہا، اور اٹھ کر واپس آ گیا۔ اچھا یہ جب گیا مکے کے سرداران سے بات کرنے کا اختیار لے کر، تو یہ سرداران ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے کہ بھئی دیکھتے ہیں مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں ناکام ہوتے ہیں، تو جب یہ بات کر رہا تھا تو بھی مکے والے تاڑ رہے تھے، مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کیا باتیں ہو رہی۔ جب یہ واپس آنے لگا تو ابو جہل نے اس کی چال کو دیکھ کر کہا کہ لگتا یہ ہے کہ مذاکرات فیل ہو گئے، اور جب یہ پہنچا تو پوچھا کیا ہوا، کہ بھائی میری مانو اس کے ساتھ جڑ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں دنیا پھیرا ہوا ہوں، میں بڑے بڑے سربراہان مملکت سے ملا ہوا ہوں، یہ جو باتیں سنا رہا ہے اور جو یہ کلام پڑھ رہا ہے، خدا کی قسم نہ یہ شعر ہے، نہ یہ جادو ہے، نہ یہ کہانت کا کلام ہے، اور اس کلام میں تو ایک عجیب رونق ہے۔ بس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تم نجات چاہتے ہو اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ بتائیں تو صحیح، یہ بڑا سردار اس کو بھی یہ سمجھ میں، لیکن بس آپ سمجھیں گے اور آپ کہیں گے، اور اس کو لکھا بھی ہے اہل سیرت نے، تو کیا یہ مسلمان ہو گیا تھا؟ لیکن بس اصل میں ایمان تو نصیب سے ملتا ہے۔ ابو لہب اس کو یہ قریب تھا کہ مسلمان ہو جاتا، ابو لہب اور ابو جہل اس کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ اتنا بڑا آدمی اور یہ سٹیٹمنٹ تو دیکھو کیسا دے رہا ہے، اگر یہ اس نے کہیں کہہ دیا تو یہ تو ہم مانے نہ مانے مکے کی پبلک تو ان کے پیچھے ہو جائے گی۔ اس کے گھر پہ ڈیرا ڈالا اور کہا خدا کو مانو، یہ باتیں تم نہیں کرو، تم تو ہمارے سردار ہو۔ ایمان نصیب میں نہیں تھا، ورنہ اس کو بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اللہ کے نبی کہہ کیا رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے بھی سمجھا دے، ہمیں بھی سمجھا دے،
اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا نور ہم سب کو عطا فرما دے۔ اللہم صلی